اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب زیدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم ہے، اگلا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب تیاری کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کریں۔ اس مہینے کی تمام سعادتیں اور برکتیں، خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو اور جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور ہو۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ مزاج بخیر آغا؟ جی الحمدللہ۔ اجازت ہو؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام فہیم، میں گوا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جشن جب خوشی کا موقع ہے، جشن ہوتا ہے، تو مومن کو کھلانا کچھ بھی، ایک چاکلیٹ بھی کیوں نہ ہو یا کچھ کھانا ہی ہو کیوں نہ ہو، وہ کھلانا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مومن کو کیوں کھلا رہے ہو، غریبوں کو کھلاؤ، مومن سے زیادہ غریبوں کو کھلاؤ گے تو اس کا پیٹ بھی بھرے گا اور زیادہ ثواب ملے گا، مومن کو نہیں کھلانا چاہیے، مومن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا صاحب پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے، پلیز ہمیں اس کا جواب دیجیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ مومن کو کھلانا، محتاج کو کھلانا، دونوں ثواب ہیں، اس میں بہتر کیا ہے؟ جی اصل میں کیا ہوتا ہے، سچویشن کے اوپر ہوتا ہے، کب کیا ہو رہا ہے۔ اب جیسے مطلب شادی بیاہ ہوتی ہے، جی، جیسے ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مومن تو پیسے والے ہیں یا ان کے پاس کھانے کو ہے، غربا جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کو کھلائیں۔ مطلب جیسے وہ کلمۃ حق و یراد بہ الباطل، جی جی، کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ مسئلہ ہے۔ جس طرح سے آپ اپنی بچی کی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے کس کو بلاتے ہیں؟ جن کو بلاتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، ان کو دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، ہاں، کچھ صاحب جو بھی حیثیت ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف غریب ڈھونڈ کے بلائے جاتے ہیں۔ جی، تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کب کیا ہو رہا ہے، اور جو محفلیں ہیں امام کے نام سے ہیں، مومن کا پہلا حق ہے اس محفل میں شریک ہونا، اور جو اس کا تبرک ہے وہ مومن کو کھلائیں، ایسا کچھ منع نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس جو بچا ہے، اگر ایسا موقع ہے، ایک وقت میں آپشنس آ جائیں کہ مومن ہو، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، اور ایک بھوکا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مر جائے گا، تو آپ اس کو کھلا دیں۔ لیکن جب یہ محفلوں مجلسوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں آتی، تو وہاں غریب بھی آتے ہیں، وہاں سبھی آتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں کہ صرف مومن میں سب پیسے والے ہیں، خدا کرے سب پیسے والے ہوں، سب دولت مند ہوں، اہل بیت کے چاہنے والے، کسی کے محتاج نہ ہو، یہ دعا ہے، مگر ان میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اور غربا یعنی جو کہنے کا مقصد ہے تو ان کو بھی کھلائیں، لیکن اس کے آپشن الگ الگ ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ ان کو نہ کھلائیں ان کو کھلائیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، ان کو بھی کھلائیں ان کو بھی کھلائیں۔ جی شکریہ بہت بہت۔ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جان السلام علیکم۔ بھائی جان میرا نام حمزہ ہے، میں اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی جان میرے ایک بڑے بھائی کی لڑکی ہے، آفرین نام ہے، اسے بلڈ کینسر ہے، اور شاید ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ لاسٹ اسٹیج ہے۔ بھائی جان وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہے، اور بھائی جان کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے اس کو شفا مل جائے، اس کی زندگی کی حیات بڑھ جائے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اس کو اس بیماری سے نجات ملے، ایک دم ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی بڑھ جائے پروردگار۔ کوئی بھائی جان ایک ایسا عمل بتائیں۔ پہلے تو میں خاص طور سے آپ کی خواہر کے لیے اور تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان سب کے لیے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد شفا عطا فرمائے۔ اور آغا کوئی ایسا وظیفہ، ان کی بہن کو کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج ہے، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ جی اصل میں ایک حدیث میں ایک کینسر کا قرآنی علاج جو ہے بتایا، اس میں ایک پانی ہے، کچھ تھوڑا سا پانی لیں، مگر وہ گھر سے نہ ہو، باہر سے ہو، جی، اور اس پہ کچھ دعا پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، جی، پھر اس کے بعد سورہ ملک کی آیت نمبر 14، جی، سورہ ملک کی آیت نمبر 14 جی، 244 مرتبہ 244 ٹائم پڑھنا ہے،
جی پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر اس پہ پانی پہ دم کرنا ہے، جی اس پانی کو پیتے رہنا ہے، جی کم ہو جائے تو ملا دیں اس میں، جی وہ 30-40 دن پیئیں، انشاءاللہ خداوند کریم شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام کسا فاطمہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ، مجلس قرآن، نماز جو بھی کرتے ہیں تو ان کو برزخ میں کس شکل میں ان کو ملے گا؟ کیونکہ کھانے کی بھی نظر کرتے ہیں تو ان کو برزخ میں کس چیز کی شکل میں ہمارے مرحوم کو دیا جائے گا؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دے۔ شکریہ، خدا حافظ، التماس سے دعا۔ ایصال ثواب بہت ہمارے یہاں اہم ایک موضوع ہے۔ ایصال ثواب مرحومین کے لیے کرتے ہیں، نماز روزہ جو ان کے باقی ہیں واجبات وہ ادا کرتے ہیں، مجلس ماتم، نظر نیاز۔ اس میں ظاہر ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیات یا قرآن کے سورے یا ان کی جو یہ تو ان کو پہنچتے ہیں برزخ میں، لیکن جو کھانے پہ ہم نظر نیاز کرتے ہیں اس کا کیا؟ جی ان کا شاید پوچھنے کا مقصد ہے کس شکل میں ملتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو موت ہے، جو موت اس کو ہمارے یہاں سفر کہتے ہیں، ایک سفر ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ آپ جو ہے مرنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ باقی رہنے کے لیے تنقلون من الدار الی الدار، آپ کو جو ہے لے جایا جائے گا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، انتقال جیسے منتقل ہونا۔ ہاں، سفر ہے۔ جی، تو جب سفر پہ مسافر جاتا ہے تو جس ملک میں پہنچتا ہے اس ملک کی جو ہے وہاں کرنسی چلتی ہے۔ جی، مثلاً آپ نے اپنے کسی امریکہ میں رہنے والے کسی دوست کو پیسہ یہاں سے بھیجنا ہے تو آپ یہاں سے روپیہ بھیجیں گے، لیکن کنورٹ ہو کے اس کو وہاں ڈالر ملے گا، چونکہ وہاں ڈالر چلتا ہے۔ بیچ میں کنورٹ کرنے کے لیے رابطہ ہوتا ہے جس کو بینک کہتے ہیں۔ جی، اسی طرح سے ایصال ثواب ہے، جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہ برزخ ہے، جی، وہاں جو آپ بھیج رہے ہیں یہ کنورٹ ہو کے اس کو وہاں کے غذا ملتی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جی، اس میں کنورٹ کرنے کے لیے بیچ میں جو رابطہ ہے وہ معتبر ہونا چاہیے۔ جی، اسی لیے ہم پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ رکھتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، انہی کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ تو جو وہاں کی غذا ہے، جو وہاں کی غذا ہے روح کے لیے، جو وہاں رہ رہا ہے برزخ میں، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ جب وادی السلام میں شام کا ٹائم ہوتا ہے، تشت میں لے کے جو ہے وہ جنت کے کھانے پہنچتے ہیں جی، اور جنت کی چیزیں تحفے پہنچتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا ہے کہ تمہارے بھائی نے فاتحہ بھیجا، تمہارے بیٹے نے فاتحہ بھیجا، یہ کھانا کھلایا تو یہ آیا، تو وہ اس کو کنورٹ ہو کے جنت کا کھانا جو اس کی جیسی غذا ہے، جی، یہ پروردگار اس کو تو جیسے وہ یہاں دے سکتا ہے، شکم مادر میں، صلب پدر میں، شکم مادر میں یہ پلاؤ نہیں کھاتے تھے، جی، صلب پدر میں یہ نان گوشت نہیں کھاتے تھے، یہ بریانی نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح سے یہاں کے بعد جو اگلا سفر ہے وہ بھی ایک سفر ہے، جی، جس طرح خدا صلب پدر میں رزق دیتا تھا، شکم مادر میں دیتا تھا، یہاں دیتا ہے، ویسے ہی وہ وہاں دیتا ہے۔ بس یہ کہ ہم جو بھیجتے ہیں وہ کنورٹ ہو کے اس کو غذا ملتی ہے جو جنت کی غذا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام زرینہ خاتون ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے سب لوگ بولتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں نظر آنے لگی ہیں، بہت ساری ایسی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، تو اب ہمارے امام کا ظہور ہوگا، تو ایسے حالات میں ہم کس طرح سے امام کی ظہور کی اور امام کا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کریں اور لوگوں کو کس طرح سے دعوت دیں تاکہ جو ہمارے امام جب ہم ظہور کریں تو ہم ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہوں؟ تو پلیز آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دور غیبت میں ہم کس طرح سے اعمال بجا لائیں کہ ہمارا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں؟ جی، اصل میں کیا ہے، دیکھیے جیسا ان کو کہنے کا مطلب کہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آخری زمانہ ہے اور دور غیبت جو ہے اس کے بعد ختم ہونے والا۔ جو چیزیں ہمیں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اس میں 25 چیزیں جو گنی گئیں، اس کے بعد ہزاروں ہیں جی، جو ہمیں کرنا ہے، اور 25 کی 25 ہم اس وقت نہیں بتا سکتے۔ اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، امانت میں خیانت، یہ سب اس طرح سے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے کوئی مہمان آپ نے اپنے یہاں بلایا، کوئی مہمان آپ کے یہاں تشریف لانے والا ہے، تو اس مہمان کے اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہ کہاں بیٹھے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، جس طرح سے اس کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں اور خود کو کیسے اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہر محفل میں آپ ایک طرح سے نہیں جاتے، جی، جو کسی کی محفل ہے چھوٹے، مطلب آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا انسان اس کی محفل میں جیسے جائیں گے
بڑی محفل میں ویسے نہیں جائیں گے، پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول جس شخصیت کے سامنے جائیں گے، آپ نے امام کو اپنی نظر میں کیا سمجھا ہے، جس طرح سمجھا معصوم ہے، آپ ان کے سامنے جب جائیں گے تو وہ آپ اس طرح جائیں کہ آپ اپنا چہرہ ان کو دکھا سکیں، آپ ایک دم اپنے چہرے کو روشن رکھیں. تو یہی سب آپ کو تیاری کرنا. روشن کس طرح رکھیں، یہ آپ کا کیریکٹر، کردار. ساکن غیب کا جب غیب سے آنا ہوگا، ان کے قدموں پر جھکا سارا زمانہ ہوگا. اب تو اے دوستو کندن سے نکھرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں سدھرنا ہو. بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب جاوید بھائی، آپ کو بہت سلام ہے اور بہت بہت مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتی ہے. امام حسین جناب زینب ہمارے بعد میں امام علیہ السلام کی مبارک ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیدھی بیچ کی انگلی ہے، اس میں انگوٹھی کیوں نہیں پہنی جاتی؟ میں کربلا مولا سے نگ لے کے آئی تھی، میں نے انگوٹھی بنوائی ہے اور صدقات کا بھی نکال دے، لیکن وہ انگلی میری کسی انگلی میں انگوٹھی نہیں آ رہی، صرف بیچ والی انگلی میں آتی. تو آپ یہ بتائیے اس بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے خدا نہ خواستہ کوئی جان مال کا نقصان تو نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دیجیے گا کہ کیوں نہیں پہنی جاتی، ہم کو اس کے بارے میں بتائیے. انگوٹھی بنی رکھی میں نے سال بھر سے، پہنی نہیں، اسی مارے کہ پتہ لگا لوں کہ کوئی سے جان مال کا نقصان تو نہیں ہوگا. پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. یہ تو یقین ہے کہ کسی انگلی میں بھی انگوٹھی پہننے سے جان مال کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ایک ذہنی اپج ہے. لیکن بہرحال بیچ کی انگلی میں خاتون اگر انگوٹھی پہنے تو کیسا ہے؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق جو ہے وہ جو رنگ فنگر ہے وہ الگ ہے، یا اس سے کیا اس کا قلب سے کوئی تعلق ہے. لیکن اب لیڈیز کے لیے تو تمام انگلیوں میں کسی میں پہن سکتے ہیں، آپ بیچ کی انگلی میں بھی پہن سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسا کوئی حدیث میں، نہ ایسا کوئی شریعت میں منع ہے. اگر آپ کو شک ہو رہا تو وہ بڑی انگوٹھی 1 سال سے آپ رکھے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا چھوٹا کرا لیں، دوسری انگلیوں پہن لیں. اگر نہیں چھوٹا کرانا ہے، وہ ویسے ہی پہنا ہے تو آپ بیچ کی انگلی میں پہن سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں. خاتون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جی مردوں کے لیے مردوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس میں ظہر کی اذان 1 بجے ہوتی ہے. میں مسجد پہنچتا ہوں، اذان نہیں ہوئی تھی مسجد میں لیکن وقت ہو چکا تھا. میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں ظہر کی نیت سے، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں شروع کرتا ہوں اس وقت اذان شروع ہو جاتی ہے. میں اپنی نماز ختم کرتا ہوں اور جماعت جب شروع ہوتی ہے وہاں پہ تو میں جماعت کے ساتھ عصر کی نیت سے نماز پڑھتا ہوں. تو یہ کشمکش میں ہوں میں، کیونکہ میں نے ظہر کی خود پڑھ لی تھی. جب جماعت شروع ہوتی ہے ظہر کی وہاں تو میں اس میں عصر کی نیت کر کے نماز پڑھتا ہوں. تو کیا میری نماز صحیح رہی؟ یہ بتا دیجیے، جزاک اللہ. یقیناً کسی مجبوری کے تحت یہ جاتے ہیں وہاں تو اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں جو بہتر ہے، لیکن جماعت کا زیادہ ثواب ہے. لیکن ظہر پڑھ لیتے ہیں فرادہ، پھر اذان ہو جاتی ہے تو نماز کا وقت مسجد میں جو ہے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے. یہ پہلی جو ظہر کی جماعت ہوتی ہے اس میں عصر پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ جی نماز صحیح ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں اکثر ٹائم رکھا جاتا ہے ایسا جماعت کی وجہ سے. مثلا 12:50 پہ اگر ظہر ہو رہی، زوال ہو رہا ہے تو 1 بجے فکس کر دیا. 1 سے اوپر نہیں ہوتا ہمارے خاص طور سے ممبئی میں، ہمیشہ 1 سے نیچے ہی رہتا ہے. تو 1 بجے فکس کر دیا تو 1 بجے مثلا اذان ہوتی ہے، تو اذان جماعت کی وجہ سے اس ٹائم رکھا گیا. اگر آپ اول وقت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے. جو آپ نے نماز عصر پڑھی ہے وہ بھی صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. اس سال رمضان میں بالغ ہو رہا ہوں، میرے ممی پاپا خمس نکالتے ہیں، کیا مجھے بھی خمس نکالنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اس سال یہ بالغ ہو رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں ان پہ روزے بھی واجب ہو جائیں گے. لیکن ابھی خمس کیا اس سال واجب ہوگا یا اگلے سال واجب ہوگا ان پہ؟ اصل میں ان کو خمس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ان کی کمائی پہ یا جو گھر میں دیا جاتا ہے اس میں جو بچائیں گے، تو جب سال پورا ہوگا، پاکٹ منی جب سال پورا ہوگا تب حساب کریں. جی تب آپ نکالیں اگر آپ نکال سکتے ہیں بہتر. جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب مولانا صاحب خود جاوید بھائی، السلام علیکم. آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں. دیگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ کلر اور اسمارٹ اور یہ سواری نظر تو مولا متقیان کی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بچپنے سے کہتے ہیں کہ یہ پنکھے نہیں چلانا چاہیے کس مارچ تک کے، اس کے بعد میں جو ہے پنکھے چلانے چاہیے ہیں. کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے؟
اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے میری کہ آپ جب بھی یہ پروگرام دکھائیں تو واٹس ایپ پر تاریخ ضرور ڈالا کریں، کتنی تاریخ کو میں آپ کا پروگرام دکھاؤں گا، جس سے ٹائم ملے یا نہیں جو انسان دیکھ سکے۔ جہاں تک کہ واٹس ایپ پہ تاریخ وغیرہ کا سوال ہے، اگر آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں اس دن پروگرام، تو ہمارے فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام موجود ہوتا ہے، آپ جس وقت چاہیں اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اصل میں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ عملیات اور علم نجوم سے اس کا تعلق ہے۔ وہ جب جو ہے وہ سورج برج حمل میں پرویش کرتا ہے تو پرویش کے ٹائم جو کرنیں نکلتی ہیں جو اس وقت ان کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور جو پرویش کرتے ٹائم جو شکل بنتی ہے وہ سواری ہوتی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نہ کلر پہ جائیے نہ معنی پہ، آپ یہ سمجھ کے 21 مارچ کو کہ اس دن جو ہے 18 ذی الحج سن 10 ہجری تھی، جس دن کی جو 21 مارچ ہے، اور مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا، اس دن یہ دونوں تاریخیں ایک تھیں، اس لیے ہم اس لحاظ سے وہ نظر مولا متقیان کرتے۔ آپ یہی کرتے رہیے، باقی پہ آپ۔ اگلا سوال موسم، میں محمد جری سے بول رہا ہوں جی۔ پہلے تو آپ سب کو بہت بہت 15 شعبان مبارک ہو ولادت امام مہدی علیہ السلام کی، اور دعا یہ کہ اسی سال امام مہدی کا ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ جی جاوید بھائی، میرے 2 سوال ہیں، جس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جی۔ پہلا سوال تو جاوید بھائی یہ ہے کہ جو فاطمی سید ہوتے ہیں اور ہاشمی سید، فاطمی سید اور ہاشمی سید میں فرق کیا ہے؟ اگر اس کی وضاحت کر سکے تو لوگوں کی نالج میں کافی اضافہ ہو سکے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہاشمی سید اور فاطمی سید میں کیا فرق؟ ہاشمی جناب ہاشم سے جو تعلق، جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب تھے، یا جناب حمزہ علیہ السلام، یہ لوگ جو اور تھے پیغمبر کے علاوہ ان کے جو بھائی وغیرہ، وہ ہاشمی سادات میں ہوتے ہیں۔ فاطمی سادات میں جناب سید زہرا کی جو اولاد ہے، مولا متقیان اور جناب سید زہرا کی جو اولاد ہے، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے وہ فاطمی سید کہلاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے، اور حجت الاسلام اور چینل اراکین چینل بھی ان کی۔ ایک سوال ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے سوال کیا تھا جو ہمیشہ قیاس سے کام لیا کرتے تھے، اور خود اعتراف تھا ان کا کہ 2.5 سال کی شاگردی کا مجھے شرف حاصل ہے، اگر یہ 2.5 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، سوال نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں نمکینی کیوں رکھی ہے، کانوں میں تلخی کیوں رکھی ہے، ناک کے نتھوں میں رطوبت کیوں رکھی ہے، اور لبوں میں شیرنی کیوں رکھی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2.5 سالہ شاگرد نے کہا کہ آقا مولا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، آگا میرے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مولانا ذوالفقار مولانا حجت الاسلام نے فرمایا ہے کہ میاں آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ ارے آگا، میں تو بہت حقیق طالب علم، مومنین کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ، اور دوسرا پھر انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سوال اور کیا ہے کہ بتائیے کہ کون سا وہ کلمہ ہے جو آدھا کفر ہے اور آدھا ایمان ہے؟ جواب بنا فرمائے شکریہ، خدا حافظ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کا ذکر کر رہے ہیں جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کے سلسلے میں 2.5 سال وہ قیاس کرتے تھے، تو امام نے جو ہے یہ سوالات امام نے رکھے، تو اس سلسلے میں ان کا سوال ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں امام نے، تو اب امام نے اس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو امام نے اس کا جواب دیا ہے، جواب رطوبت جو ہے آنکھوں میں نمکینی کہ اگر شیرینی ہوگی تو چپک جائیں گی، کانوں میں کڑواہٹ ہے، نہیں تو سوتے میں کیڑا گھس جائے گا، ناک کے نتنوں میں رطوبت نیچے کی طرف نہ، وہ جو رطوبت نہیں ہو ان کے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں تاکہ رطوبت باہر ہے، ہونٹوں میں شیرینی نہیں ہوگی تو ذائقہ پتہ نہیں چلے گا، آپ باتیں کڑوی کڑوی کریں گے اگر ہونٹ کڑوے رہیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب یہ ایک امام نے ایک لاجک ان کو بتائی کہ خداوند کریم، وہ ان کا کہنا یہ تھا وہ کہ دنیا میں جو ہے یوں ہی چلتی ہے، دنیا میں امام کی ضرورت نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ بات ہوئی تھی۔ وہ بتا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ تو یہ امام علیہ السلام کے دوسرے شاگرد تھے، وہ حضرت ہشام، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کان ہیں، آنکھ ہیں، یہ سب بتا، ہاں 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 ہیں،
क्यों है? वाले। फिर उसके बाद नहीं, उन्होंने पूछा कि सब कुछ है कि हाँ चलता है, हाँ कि नहीं तुम्हारे पास दिल है? तो उन्होंने कहा कि दिल अगर नहीं होगा तो सब काम कैसे करेगा? भाई पूरी बॉडी में अगर दिल नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? तो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। एक छोटी सी बॉडी को अल्लाह ने बगैर इमाम के नहीं छोड़ा। इस पूरी दुनिया का जो दिल, हार्ट जो दिल है वो इमाम होता है, वो कैसे छोड़ सकता है? तो ये सब बातें वो उसके मुकाले में हैं। बहरहाल ऐसा इमाम ने अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मौलाना साहब और जावेद भाई को मेरा सलाम। और मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इमाम ज़माना का सदका किसी सैयद या गरीब सैयद को दिया जा सकता है या मजलिस या महफिल में खर्च कर सकते हैं? अच्छा, खुदा हाफिज। इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हज़रत वली असर अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ का सदका जो हम जान का माल का उनका निकालते हैं, तो वो उसका मसरफ़ क्या है? देखिए, उसका मसरफ़ वही उनके चाहने वाले गरीब, जिसने पूछा कि किसी सैयद गरीब को दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर सैयद सादात है तो बेहतर है। और दूसरी बात उन्होंने एक और पूछी कि क्या उसको मजलिस मातम? जी। अब आप लोग मजलिस मातम को इतना मतलब छोटा समझ के उसमें सदका ही इस्तेमाल करेंगे? मजलिस मातम आप अपने पैसे से कीजिए। मजलिस मातम में बिल्कुल सदका यूज़ नहीं कर सकते। न किसी मजलिस में, मजलिस अगर आप करा सकते तो अपने पैसे से कराइए। मजलिस में सदक़े का पैसा क्यों यूज़ करेंगे भाई? सदक़े तो गरीब का हक है, गुरबा का हक है, फितरा गुरबा का हक है, ये गरीबों तक पहुँचाना चाहिए। जो फिदिया है ये गरीबों का हक है। इसको लेके आप जो है इमाम अलैहिस्सलाम के नाम का सदका निकाल के फिर मजलिस कराएंगे, क्या मतलब हो? मजलिस में बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते, गुरबा को दीजिए। जी शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। माह रमज़ान मुबारक करीब है। शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो 30 रोज़ों का हुक्म दिया गया है कि 30 रोज़े रखें, लेकिन चांद जब नमूदार होता है तो कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, और हम 30 रोज़े नहीं रख पाते, तो उस लिहाज से क्या हुक्म है? शुक्रिया। जो माह सयाम, माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आयात हैं या हुक्म मासूमीन अलैहिस्सलाम है, उसमें कहाँ 30 दिन लिखा है? माह मुबारक रमज़ान के रोज़े हैं, महीना चाहे 29 का हो चाहे 30 का हो। जी, मसला यही है कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, हमने रोज़े माह रमज़ान मुबारक में वाजिब किए हैं जी। अब उसको अलग अलग सिलसिले से होता है, कभी 29 का होता है, कभी 30। बिल्कुल सही। अगर आपको पूरे 30 ही रखना है जी, तो ईद के बाद फिर 6 रोज़े और भी हैं ना जी, तो आप 36 रख जाइए ना, क्या मसला हो गया? मसला आप रख सकते हैं, मुस्तहबी रोज़े रख सकते हैं अंग्रेजी में। वरना जो महीने का चांद निकलता है जी, माह रमज़ान मुबारक का चांद निकलने के बाद रोज़ा वाजिब होता है जी। ईद का चांद निकलते ही दूसरे दिन रोज़ा हराम होता है, वो रमज़ान मुबारक के रोज़े ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको इजाफी रोज़े रखने, पूरा साल आपके पास 2 दिन के अलावा मौजूद है, ईद, यौम ईद फित्र और ईद अज़हा, इसके अलावा आपके लिए रोज़ा रखने का मुस्तहब रोज़े रोज़ रख, नो प्रॉब्लम जी। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। विन चैनल वर्ल्ड इस्लामिक नेट पर एयरटेल पर कितने नंबर पे आती है, और मुझसे गुजारिश है हमारे जवाब दीजिए। ये आपके स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही हैं, आप मुलाहिजा फरमा लें और नोट कर लें इसको। इंशाल्लाह एयरटेल पे 686 पे आता है, और बाकी पूरी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, आप मुलाहिजा फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तरन्नुम है। मेरी छोटी फीस वाली बेटी को फीस आती थी, तो उनके लिए कोई दुआ बताइए ना प्लीज। यकीनन ये अपनी बेटी का इलाज करवा रही होंगी, फिट्स आती हैं उनको, इलाज डेफिनेटली करवा रही होंगी डॉक्टर से, लेकिन उसके बावजूद कोई दुआ चाहती हैं ताकि इस बीमारी से निजात हो। जो फीट आते हैं उसके लिए ख़ास तौर से बेहतर ये है कि उसको उनका जो है ब्रेन का मसला होता है, जब फीट्स वगैरह आती उसको शरई कुछ उसकी वजूहात हैं कि बच्चों को फीट्स कैसे आती है, मैं बताए देता हूँ। हदीस में ख़ुद ये आया है कि जो बच्चे का इस्तक़रार, उनका हमल जो है महीने की इब्तदा, दरमियान और आखिर में ठहरता है, अक्सर वो इस मरज़ में मुब्तला रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बिलखुसूस ये बताया गया है कि जो अपनी ज़ौजा से मिलने के लिए इब्तदाए माह, दरमियान माह और आखिर माह परहेज़ करें जी, ये ऐसा बताया गया है। तो अब कभी फीट आती है, अगर कभी ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो तो 70 बार सूरह अल-हम्द पढ़ के उसे पानी में दम करके उसको पिला दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। क्या ये बात जो औरत मर जाती है तो क्या निकाह टूट, इसके बाद उसके लिए नहीं करना चाहिए? फातिहा, नजर, नियाज, जरा इसकी जानकारी दें। हम मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं।
فقط بس یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو زمانے چلا کئی بار سوال آ چکا ہے کہ اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں یہ جو ہے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جان قیامت تک چھوٹنے والی نہیں ہے. محشر میں بھی ان سے ملاقات ہونے والی ہے اور حور کی شکل میں بھی وہی ملیں گے. ہاں، جو چھڑانا چاہتا ہے جان چھوڑنے والی نہیں ہے. اسی لیے حکم ہے کہ شوہر جو ہے محرم ہے اس کو دفنا سکتا ہے، چونکہ محرم ہی دفنا سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو یہ ایسا کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، نکاح ٹوٹتا نہیں. ہمارے نکاح ٹوٹنے کے بہت سارے اسباب میں جو سبب جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں ٹوٹتا. کچھ دیکھ لینے سے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بول دینے سے ٹوٹ جاتا، وہ نہیں ہوتا. اس کے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہ چیز الگ ہے. اور وہ یہ نہیں، اس میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. موت جو ہے رشتہ توڑنے کا ذریعہ نہیں ہے. موت سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، بس یہ ہے کہ رشتے کے مینٹین کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. دنیا میں صلہ رحمی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد صلہ رحمی کی جگہ پہ ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ دونوں جگہ رشتے مینٹین کیے جاتے ہیں، بس مینٹین کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ورنہ رشتہ باقی رہتا ہے. اگر نہ رہتا تو قرآن کی آیت نہ ہوتی کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو، زوجہ شوہر کو نہیں پہچانیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ایسا قرآن میں آیا. جی شکریہ آغا. اگلا سوال صابر حسین ناگپور. یہ آتش بازی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شادیوں میں یا ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جائز ہے، فضول خرچی ہے یا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ؟ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا فون لگ جائے اپنے ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال، بہت سے سوال ہم اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ڈسٹربنس کی وجہ سے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. یہ اس کا نام ہی آتش بازی. آتش کے معنی ہے آگ. جی. بازی کھیلنا، آگ سے کھیلنا کسے اچھا لگتا ہے؟ جی. کون کہے گا؟ کوئی مذہب کہے گا کہ آپ آگ سے کھیلیے؟ جی. یہ اظہار خوشی کے اور بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں. جو ایک زمانہ تھا، آج نہیں، پہلے کبھی زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اپنے گاؤں میں لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا تھا. جیسے جو ہے اس میں سورہ جمعہ میں ہے کہ ڈھول تماشا جب بجنے لگتا ہے تو پیغمبر کو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے. تو یہ مجمع جمع کرنے کا ذریعہ تھا. اس زمانے میں یہ ایک جو ہے لوگوں کو بتانے کا ذریعہ تھا کہ آج ہمارے یہاں شب برات ہے، آج ہمارے یہاں نوروز ہے، آج فلاں ہے. تو اب یہ چیز رہی نہیں. اب تو آپ کو سوشل میڈیا چل رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو پیسہ آپ آتش بازی میں خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ اکٹھا کیجئے، اسی پیسے سے امام کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیجئے، کپڑا دے دیجئے، کسی کی تو وہ اسکول کی فیس بھر دیجئے. امام کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث ہوگا. یہ آتش بازی آگ سے کھیلنے کی کوئی گنجائش نہیں، اجازت ہی نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میں بریلی سے سنبل نقوی بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے میں حاضر نمازیوں کو مسجد میں کھانا کھلانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ائمہ طاہرین کی روشنی میں اور مرجع کے حکم کے مطابق بتائیے. اس سوال کو مختصر کر دوں، صرف جمعے کے ہی دن نہیں، عام طور سے بھی مسجد میں کھانا کھلانا یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر مسجد اس سے گندی ہوتی ہے، صفائی نہیں رہتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہو تو کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جو مسجد میں کھانا کھلانا بے حرمتی نہیں ہے، مسجد کی توہین بھی نہیں ہے. جی آپ کھلا سکتے ہیں، نو پرابلم. جی. اصحاب صفہ مسجد کے دروازے پہ ہی بنا ہوا ہے جہاں کھانا ملتا، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اس کا صفائی کا خیال رکھیں. آپ مسجد کے بہت ساری اس کے جو احکام ہیں ان کا خیال رکھیں. مسجد میں ایک تنکا بھی ڈالنا، اس طرح سے گندا کرنا وہ جائز نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے. لیکن آپ مسجد میں کھانا کھلا سکتے ہیں، ایسا کوئی منع نہیں کرتا، مگر حرمت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے. جی. اس میں آغا صرف منتظمین کی ذمہ داری ہے یا جو کھا رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری؟ سب سے بڑی ذمہ داری کھا رہے ہیں ان کی ہے نا. جی. کھلانے والے تو کھلا رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں ہم نے پلیٹ وہیں چھوڑ دی، ہم نے یہ کچھ یہیں گرا دیا. تو جس طرح سے کھلانے والوں کو جو ہے کہ ذمہ داری انہوں نے صفائی سے آپ کو بٹھایا، ویسے کھانے والوں کی ذمہ داری کہ صفائی سے کھائیں، پھینکیں نہیں. بعض لوگ ہم نے اکثر آپ دیکھیں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں مجلسیں یا محفلیں اس میں ہوتی ہیں، تو اکثر یہ ہوا، یہ میری نظروں کی دیکھی ہوئی کہ جب جو ہے وہاں کام کرنے والے رضاکاران نے جب وہ فرش اٹھایا تو فرش کے نیچے چاکلیٹ کے جو پیپرز ہیں، ہاں وہ سب پتہ چلا اس کے نیچے ہیں. وہ چاکلیٹ کھائی اور اس کے نیچے دبا دیا. یہ لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے، جینٹس میں بھی ہوتا ہے
اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر آپ دبا کے چلے گئے تو اس نے نہیں دیکھا تو خدا نے دیکھا. مسجد کی بے حرمتی جائز نہیں ہے. مسجد میں کھانا کھلانے سے بے حرمتی نہیں ہوتی، مگر بے حرمتی کرنا جائز نہیں. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، مہاراشٹر بلچانہ سے بول رہی ہوں میں. میری بیٹی بہت بیمار ہے، 40 سال کی عمر ہے میری بچی. اس کے لیے دعائیں کرتی اور بس اتنا کہوں گی، وہ بہت بیمار ہے، شوگر بڑی رہتی ہے، پیر میں زخم ہے اور اسے ایک آنکھ کو دکھرانے ہے، ریٹینا کا آپریشن ہوا ہے کیونکہ آنکھ سے کچھ نہیں دکھ رہا، پیر میں بہت زخم ہے، چل نہیں سکتے اور تھکی رہتی ہے، ہمیشہ کمزور رہتی ہے. اس کے لیے دعائیں کر دی. بہت بہت آپ کا شکریہ ہے، میرے بچے کے لیے دعائیں کر. اللہ حافظ. ان کی بیٹی بیمار رہتی ہیں کافی، یقیناً ڈاکٹرز کا علاج کرا رہی ہوں گی، اور لیکن ابھی افاقہ نہیں ہو رہا ہے. صحت کے لیے دعا چاہتی ہیں. خداوند کریم ان کی بیٹی کو پروردگار سے دعا کرتا ہوں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. اگر ہو سکے تو اس کے لیے دعائیں مشلول پڑھیں، مشلول پڑھ کے پھر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ ساجد حسین سریا رہتا بیاج پہ بول رہا ہوں. میں 14/8/2022 سے سوال بھیج چکا ہوں مگر کسی کا جواب نہیں ملا. میرا پہلا سوال ہے کہ ہمارے قصبے میں بہت ساری قبریں برباد ہو رہی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کی کسے کرنی چاہیے؟ کیا قبر کا تختی لگانا؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا قبر کا تختی لگانا غلط کسی اس سے خلافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے؟ مہربانی کر کے جواب دینے کی خدا حافظ. قبرستان، مقبرہ اگر منہدم ہو رہا ہے، مینٹین نہیں ہو رہا ہے، ایک سوال یہ ہے. دوسرا کہ قبر پر تختی لگانا. یہ دو سوال کے جواب دے دیجیے. دیکھیے جو وارث ہیں، ورثہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مینٹین کریں. جو ان کی مینٹیننس ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس کے پر کچھ اس طرح کی چیزیں نہ جائیں جو اس کی حرمت کو پامال کرتے ہو. جو وارث ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری. کچھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قبرستان میں کچھ ایک کمیٹی ہوتی ہے، جی وہ کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. کمیٹی کی ذمہ داری اس کو مینٹین کرنا. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یعنی عوام کی ذمہ داری کہ وہ کمیٹی کی ہیلپ کرے تاکہ وہ مینٹین ہو سکے. تختی لگانے کے لیے یہ ہے کہ ایسا کچھ منع نہیں ہے، بٹ ہاں حدیث میں یہ ہے کہ قبروں کی تختی پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور غبی ہو جاتا ہے انسان. تو کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ بات کے لیے کچھ پتہ رہے. کچھ جہاں ایسا مناسب نہیں ہوتا ضرورت تو مت لگائیں. لگا بھی سکتے ہیں، ایسا مباح ہے، ایسا حرام نہیں ہے. جی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام طاہرہ ہے. میرا بیٹا بہت پریشانی میں ہے، اس کے لیے تسلی کے لیے کیا دعا کروں میں؟ آپریشن کرنا بولے تو اب سے نیند ہی چھوڑ گئی. سکون کے لیے کیا دعا کروں؟ بیٹے کا سکون ختم ہو چکا ہے، اطمینان کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی وہ بیمار ہیں، ان کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں، میرا آپریشن ہے، تو پریشان ہو گیا. تو اس میں سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم. اس کو جو ہے پڑھیں، منیمم 583 ٹائم پڑھیں اس کو ایک دن میں، انشاءاللہ اللہ سکون دے انشاءاللہ عزیز. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. آپ کے جتنے سوالات جو ماہ مبارک کے سلسلے میں ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں اور صحیح طرح سے ہمارے اعمال، ہمارے روزے ہو جائیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ سوالات ابھی بھیج دیجئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا ہفتہ ہوتا ہے یا آخر کے کچھ روز رہ جاتے ہیں، جب سوالات آتے ہیں تو پھر وہ اگلے سال تک ہم بھول جاتے ہیں. تو آپ پہلے سے بھیج دیجئے تاکہ ماہ مبارک رمضان سے قبل یا پہلے 8 دنوں میں ہم جو پہلے ہفتے میں ان سوالات کے جوابات دے دیں، مسائل حل ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.